دعوت کا جو ان کا آغاز ہوا تھا، اس دعوت سے متعلق جاننے کی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب پیچھے ہیں وہ بھی قریب ہو جائیں، علم کے آداب نہیں ہے، جس کو واقعی مسئلہ ہے، اگر صحت کا مسئلہ ہے تو وہ کوئی مشکل نہیں، بقیہ جتنا قریب رہیں گے علم کے حصول میں بھی اتنی برکت ہے، یہ آداب علم میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج دعوت اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا دعوت کا منہج، وہی منہج آپ نے اپنایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے تھے، اور ایک داعی کو یہی منہج اپنانا چاہیے۔ منہج کیا ہو؟ آغاز دعوت کیا ہو؟ توحید ہو۔ اور اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر کیا، اس میں تقریباً انبیاء علیہ السلام کی دعوت بھی توحید پر ہی گامزن تھی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم خالص ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز اور آپ کی دعوت کا ٹاپک، عنوان، موضوع توحید تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام اپنی دعوت کو جاری رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کی جو مدت ہے وہ مدت 1000 سال میں 50 سال کم، یعنی 950 سال آپ نے دعوتی مشن، دعوتی کام کیا، اور آپ کا موضوع بحث بس ایک رہا، وہ ہے توحید۔ انسان، ایک داعی جب دعوت دیتا ہے، جب تک اس معاملے سے آگے نہ بڑھے تو اس کا دعوتی منہج بھی وہیں تک ہی ہونی چاہیے۔ جب تک اس کو قبول نہ کرے تو اس کا دعوت کا کام بھی اسی پر ٹکا رہے، یعنی توحید پر اس کی دعوت کا کام رکا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر دیکھ لیجئے کہ جب آپ قید خانے میں آئے، 2 لوگ خواب کی تعبیر کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے ان کو دعوت توحید دی۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہا اے قید خانے والوں، کیا ایک رب بہتر ہو سکتا ہے یا مختلف رب بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ بارش کا رب، یہ جو ہے ضرورت رزق کا رب، یہ ضرورتیں پوری کرنے والا رب، جس طرح سے مختلف آپ بتیں بنائے ہیں، ہر ایک کو ایک ایک کام کے لیے خاص کر لیے ہیں، ایک ایک ضرورت پوری کرنے کے اعتبار سے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایسے مختلف رب بہتر ہو سکتے ہیں یا ایک اللہ جو زبردست ہے وہ اللہ بہتر ہو سکتا ہے؟
انسان کی عقل بھی نہیں کہتی اس چیز کا، تسلیم نہیں کرتی انسان کی عقل۔ عقل سے اگر انسان سوچے واقعی کہ ایک کائنات میں دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں، ایک کائنات میں دو خدا نہیں ہو سکتے، کیسے نہیں ہو سکتے؟ آپ سوچئے، انسانوں کو اگر دیکھ لیا جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی دین پر قائم، چاہے یہود لے لے، نصارہ لے لے، ہندوس لے لے، جینزم لے لے، تماموں کو آپ لے لیجیے، مسلمانوں کو بھی لے لیجیے، تماموں کا ڈھانچہ، جسم کی بناوٹ کیسی ہے؟ ایک ہی ہے، ہاتھ دونوں کے سب کے ادھر ہی ہیں، چہرہ ادھر ہی ہے، آنکھ ادھر ہی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیدائش میں صرف ایک خدا کا ہاتھ ہے، کسی اور کا اس میں رول نہیں ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں کیا ہے، ایک کمپنی ہوتی تو دوسری کمپنی وہ اپنا لوگو بناتے ہیں۔ آپ ایپل والے کو دیکھیے، اینڈرائڈ کی تقریباً سب کے اپنے اپنے لوگو ہیں، سیمسنگ کا لوگو ہے، ایپل فون کا لوگو ہے، ویوو کا لوگو، ہر ایک کا مختلف لوگو، سب اپنی اپنی پہچان الگ بناتے ہیں۔ تو اگر سوچئے خدا دو ہو یا تین ہو، چار ہو، پانچ ہونے سے بناتے ہیں لوگ، تو وہ بھی جو اپنی چیزیں ہیں، اپنا بندہ جو بنائیں گے تو ایک دوسرے سے مختلف بنائیں گے۔ مختلف بنایا گیا ہے؟ نہیں بنایا گیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے، ایک۔ دوسری آپ سوچ لیجیے، اگر اس کائنات میں دو خدا ہو، یہ کائنات پوری تباہ ہو کے رہ جائے گی، برباد ہو کے رہ جائے گی، سب کائنات برباد ہو کے رہ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عزر کے سامنے گئے تھے، اس کے بادشاہ کے سامنے گئے تھے، وہ ظالم بادشاہ جس کا ذکر آیت الکرسی کے فوری بعد ہے، تو وہ جب اس کو معلوم ہوا کہ ابراہیم ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں، ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جب معلوم ہوا تو یہ بلایا، آپ نے علاقے میں بلایا اور پوچھا کہ تم ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں جبکہ خدا میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی تیرے اندر خدائیت کی کیا چیز ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ جس خدا کو مانتے ہیں ان کی کیا خوبی ہے؟ کہا کہ الذی یحیی و یمیت، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو بے بیوقوف دو لوگوں کو بلایا، ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، دیکھ میں بھی دونوں کو، ایک کو زندگی دیا اور دوسرے کو قتل کر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سمجھ گئے کہ یہ کتنا بڑا پاگل ہے۔ کہا کہ واقعی بات اگر ایسی ہے تو میرا خدا جو ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اس کا الٹا نکال، مغرب سے نکالا اور مشرق میں ڈوبا۔ فبہت الذی کفر، گھبرا گیا، تھرتھرا گیا۔ تو خدا ایک ہے، رب ایک ہے اس کائنات میں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات کا نظام جو ہے برابر سسٹم سے چل رہا ہے، سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، چاند جو ہے رات میں نکلتا ہے، سورج دن میں نکلتا ہے، تارے رات میں نکلتے ہیں۔ یہ اس بات کا، اور یہ موسموں کا بدلنا، یہ سمر سیزن برابر آ رہا ہے، پھر جو ہے پتجھڑ کا موسم آ رہا ہے، برسات کا موسم آ رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں رب ایک ہے۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے خیر خانوں والو، یہ کہہ دو مجھے کہ تم جو مختلف رب بنائے ہو یہ بہتر ہے یا پھر ایک اللہ بہتر ہے؟ تو عقل کے اعتبار سے بھی انسان لاجک کے ناحیت سے لے کر سوچے تو اس کائنات میں غور کریں، فکر کریں، تو بات ایک عقل مند کے لیے سامنے آ جائے گی کہ خدا یہاں پر مختلف نہیں ہے، بلکہ لوگ بنائے ہوئے ہیں خداؤں کو، اصل خدا تو ایک ہے۔ حقیقی خدا اس کی پہچان میں لگنا ہے، اس کو پہچاننا ہے کہ اصل خدا، حقیقی خدا کون ہو سکتا؟
اس کے اندر ایسے کون سے اوصاف ہونے چاہیے. آپ مختلف مذہبوں سے لے لیجیے. عیسائیت کہتی ہے کہ حقیقت خدا کے متعلق کیا کہتی ہے؟ تثلیث کا عقیدہ ہے. تثلیث عقیدہ تثلیث کہتے ہیں. کیا عقیدہ تثلیث؟ کہ اللہ باپ، ان کی بیوی مریم نعوذ باللہ، اور بیٹے عیسیٰ، یہ ان کا عقیدہ ہے. اب اللہ نے کائنات بنائی، پھر جو ہے تصرف کے لیے عیسیٰ کے حوالے کر دیا. اب عیسیٰ جو ہے اس کائنات کا تصرف کر رہے ہیں. ان کی بات کریں. عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدائیت ہے جیسے ان کا کہنا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی. جو خود مخلوق ہو خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود مخلوق ہو وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے خالق؟ نہیں ہو سکتا. پیدا ہوا تو انسان محتاج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھانا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، پلانا پڑتا ہے، پہنانا پڑتا ہے. تو ہر اعتبار سے اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. جب اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے تو وہ خود خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ انسان ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو نیند آئے گی. تو جس کو نیند آئے گی تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کہ آپ ہندوؤں کے عقیدے میں دیکھ لیجیے آپ، یہ بات ہے کہ رام سویا ہوا تھا تو سیتا کو لے کر گیا، راون آیا اور سیتا کو لے کر چلا گیا. تو جو سوتا ہے، جو اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جس کی بیوی ہو تو گویا وہ ضرورت مند ہو گیا بیوی کا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہر مذہب میں جو لوگوں نے خدا کو بنایا ہے، ہر اعتبار سے عقل گوارا نہیں کرتی، عقل سلیم اس بات کے گوارا نہیں کرتی کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں. خدا کی اوصاف کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. خدا کا پہلا وصف ہے کہ ایک ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے، یعنی اس کو ضرورت نہیں، ہر اعتبار سے بے نیاز. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، کچھ نہیں آتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لم یلد ولم یولد، نہ جنا ہے اور نہ ہی جنا گیا ہے. نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو جنا گیا ہے. اس کی ابتدا کی انتہا نہیں ہے اور انتہا کی بھی انتہا نہیں ہے. هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور اس کے پہلے کی اولیت کی انتہا نہیں ہے. والآخر هو الاول والآخر وليس بعدك شيء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. الغرض، یہی نبیوں کا مشن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں یہی سمجھائے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ محمد تم سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے تھے، ان رسولوں کا مشن ایک ہی تھا. یہی دعوت دیتے تھے کہ تم اللہ ایک ہے، تم اس کی عبادت کے لیے آ جاؤ. الغرض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں آئے، اس میں بڑی غور طلب بات ہے. اس میں آپ کی زندگی کے کتنے سال؟ 63 سال. نبوت کب ملی؟ 40 سال. 40 سال مائنس کر دیجئے، بچے کتنے؟ 23 سال. 23 سال میں سے مکہ المکرمہ میں کتنے سال؟ 13 سال. 10 سال مدینہ المنورہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سال میں 13 سال مکہ المکرمہ میں ایک موضوع رہا. کیا موضوع رہا؟ موضوع کیا رہا آپ کا؟ توحید. نماز اس کی فرضیت وہ ہوئی تھی
مگر اس کا عملی جامہ اس کو کہاں پہنایا گیا؟ مدینہ المنورہ میں پہنا گیا۔ روزہ تھا ہی نہیں، کب واجب ہوا روزہ؟ فرضیت اس کی سن 2 ہجری میں۔ حج کب فرض ہوا؟ سن 8 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اسی طرح سے دیگر احکام، قضاء کے مسئلے مسائل، زنا کی سزا، حدود وغیرہ کب آئے؟ مدینہ المنورہ میں، وہ بھی جنگ خندق کے بعد یہ سب معاملات آئے سامنے، حدود کے معاملات۔ جتنا بھی شریعت ہے، دین ہے، آپ توحید دیکھ لیجئے، توحید کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام چیزیں جتنی بھی شریعت ہے وہ مدینہ المنورہ میں احکامات نازل ہوئے۔ 13 سال تک ایک ہی ٹاپک، مطلب 13 سال کے اندر شراب چلا نہیں چلا، ایمان لائے تھے، شراب چلا نہیں چلا۔ 13 سال کے اندر نمازیں چھوڑی گئی نہیں گئی، چھوڑی گئی۔ 13 سال کے اندر دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، روزے نہیں رکھے گئے مگر توحید پر قائم تھے، نماز نہیں پڑھی گئی، توحید پر قائم تھے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی گناہ کو اللہ چاہے تو برداشت کر لے، شرک کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، شرک کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ ایک ناحیے سے یہ سب چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں مگر شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان گناہوں کو ہلکا سمجھیں، ان گناہوں کو ہم ایزی لیں، ان گناہوں کو ہم آسان سمجھیں، نعوذ باللہ من ذلک، قطعا نہیں۔ صحابہ اکرام، انبیاء علیہ السلام، چھوٹے چھوٹے صغیرہ انبیاء، کل قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ کا مسئلہ ہے، جو بڑی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کریں گے، لوگوں کے لیے کریں گے، اس سفارش سے متعلق کہ لوگ پورے دوڑتے ہوئے بھاگیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، اس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، ترتیب وہاں چلتے چلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اب انبیاء جو گھبرائیں گے وہ کس معاملے میں گھبرائیں گے؟ دنیا میں جو ان سے گناہ صغیرہ ہوئے اسی سے متعلق انبیاء علیہ السلام گھبرائیں گے۔ آپ یہ بھی عقیدہ اپنے اضافہ کر لیجیے، علم میں لا لیجیے کہ انبیاء سے گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوا، معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک۔ اب جو بھی آدم علیہ السلام کا پھل کھانا ہے، توڑنا ہے، گناہ صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ انشاءاللہ کتاب توحید کے موضوع میں جب بات آئے گی تو پوری باریکی سے استدلال کروں گا انشاءاللہ، ورنہ ہمارا موضوع بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کہا من اہلی، یہ میرے خاندان میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہا لیس من اہلک، گناہ صغیرہ ہے۔ تیسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جھوٹ ہے، جھوٹ اصل میں شرعی جھوٹ نہیں ہے، بلکہ لغوی جھوٹ ہے، لغت ڈکشنری اعتبار سے کذب، جبکہ شرعی اعتبار سے اس کو توریہ کہتے ہیں۔ ہاں، گناہ صغیرہ ہے۔ اس طرح سے آپ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ لیں گے تو انبیاء سے جو سرزد ہوئے وہ گناہ صغیرہ مختصر سی مدت کے لیے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف فرما دیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ آدم نے درخت توڑا، پھل توڑا، اللہ تعالیٰ سے پیچھے ہی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ نوح علیہ السلام نے پیچھے ہی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، توبہ طلب کیا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ انبیاء علیہ السلام سے گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوا۔ الغرض ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہمارے صحابہ ہو، انبیاء علیہ السلام ہو، ڈرا کرتے تھے، اس سے خوف کھاتے تھے۔ تو اس ناحیے سے گناہوں کو ہم ہلکے میں نہ سمجھیں، بلکہ جو ہے گناہ ہے، گناہ کے تعلق سے ایک مومن ایسے محسوس کرتا ہے کہ گویا ایک بڑا چٹان اس کے اوپر گرنے والا ہے، اگر اس کو وہ انجام دے گا تو ایک بڑا چٹان اس کے سر پر گر جائے گا۔ یہ سوچ، یہ فکر ہماری ہونی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام، ان کا دعوت، ان کا مشن کیا تھا؟ دعوت میں
مشن کیا تھا ان کا؟ توحید تھا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اسی طرح دعوت دین سب سے پیارا مشن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ فرماتے ہیں اور بات کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، مشن کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے، کون سا مشن ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ یقیناً میں فرما بردار ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، انسان کے مشن میں سب سے بہترین مشن کون سا ہے؟ دعوت دین کا مشن ہے۔ اسی طرح دعوت دین جو ہے، دعوت دین کرنا گویا انسان کا صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ دعوت دین کا کام کرنا انسان کا صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ نے کہا، غریب صحابہ تھے، اللہ کے رسول اگر کوئی نہ کر سکے، طاقت نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، وہ اپنے ہاتھ سے کام کریں اور خود بھی بیٹھا اٹھائیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور صدقہ بھی کریں۔ کام کریں اپنے ہاتھ سے، نوکری وکری کریں، بزنس کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، اس کی حلال کمائی کھائیں اور اس حلال کمائی سے صدقہ کریں۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، کسی ضرورت مند کی پریشان، جو ضرورت مندی میں ہو، جو پریشانی کے عالم میں ہو، اس کی مدد کریں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، پھر وہ امر بالمعروف یعنی جو ہے دعوتی مشن کو اپنے ذمے لے لے، فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، پھر وہ شر کام سے، برے کاموں سے روکنا شروع کر دے تو وہی چیز اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ صدقہ ہو جائے گی۔ تو دعوتی مشن ایک ایسا اہم مشن ہے کہ یہ انسان کے حق میں صدقہ ہو سکتا ہے۔ دعوت مشن کے لیے دعوت کے کئی ذرائع ہیں۔ دعوت کے لیے دعوتی میدان شریعت اسلام کو پھیلانے کے کئی ذرائع ہیں۔ اب دیکھیں ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان فیلڈ ورک میں نکلے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ انسان سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی دعوتی کام کرتا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، یہ درس و دروس، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، جمعہ کا خطبہ، یہ بھی دعوتی مشن کا ایک ذریعہ ہے۔ تدریس، ٹیچنگ، مدرسوں میں پڑھانا، دینی تعلیم دینا یا پھر دینی غرض سے دیگر تعلیم بھی دینا۔ اگر کوئی ایک ماسٹر بھی اس مقصد سے مدرسے کے اندر پڑھاتا ہے کہ میں مدرسے کے علم دین حاصل کرنے والے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، ہاں، یہ بھی کیا ہے، اس کے حق میں صدقہ ہو جائے گا، یقیناً ہوگا۔ اگر کوئی ایک طالب علم اس غرض سے علم حاصل کرتا ہے کہ میں اس علم کو حاصل کر کے اسلام کے لیے میں کام کروں، مومنوں کے لیے میں کام کروں، گرچہ وہ عصری تعلیم حاصل کرتا ہے، تو جو علم دین کی فضیلتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرشتے پر بچھا لیتے ہیں، ہاں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، یقیناً اس آدمی کے لیے، اس طالب علم کے لیے یہ فضیلتیں لاحق ہوتی ہیں جو ایک مقصد کو لے کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل کوئی دینی علم حاصل کر رہا ہے مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ ریا ہے، نمو ہے، دکھاوا ہے۔ ہاں، اگر یہ مقصد رہے گا تو یہ چیز اس کے لیے حاصل، یہ فضیلتیں اس کے لیے حاصل نہیں۔ مقصد علم دین حاصل کر رہے ہیں، مقصد للہیت، اللہ راضی ہو جائے۔ ہاں، تو دعوت دین
ایک اس کے ذرائع ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تقریباً مدینہ المنورہ کے اندر نام بھول رہا ہوں میں، ہمارے سلف میں سے سعودی عرب کے اندر جہاد یہ سب ذرائع چل رہے تھے، اور بارہا جو ہے مسجد نبوی کا ایک ماحول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ آج تک بھی وہ مسجد نبوی کے اندر ماحول ہے، مسجد الحرام میں بھی ماحول ہے۔ آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں مختلف جگہوں پر مختلف عناوین پر سلسلے دروس چلتے رہتا ہے، کہیں توحید کا درس چل رہا ہے تو کہیں فقہ کا درس چلتے رہتا ہے، کہیں تفسیر کا چلتے رہتا ہے، ہاں مختلف اس طرح سے سبجیکٹس کے الگ الگ اس کے اسپیشلسٹ ہیں تو وہ درس دیتے رہتے ہیں۔ تو ان کے پاس بات یہ آئی، خط یہ آیا جو اس میں یہ سوال تھا کہ آپ ہمارے ساتھ دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں، آپ صرف مسجد کے حد تک آپ محدود ہو گئے ہیں، درس و تدریس میں ہی لگے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ جہاد وغیرہ میں شامل نہیں ہوتے۔ تو جواباً یہ کہا گیا کہ ہر ایک کی ایک فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں انسان اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کو وہ نچھاور کرے۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک دعوتی کام ہے، یہ بھی ایک دعوتی مشن ہے۔ جسے اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر جب مدینہ المنورہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا، جہاد کا ماحول تھا، جہادیں جنگی جدال چل رہے تھے، ایسے وقت اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیت نازل فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ تو کام چل رہا ہے بشک، اب دین کے کام کے لیے، دعوت کے کام کے لیے ایک ایسی ٹیم بھی ہونی چاہیے، ایک ایسی ٹیم بھی ہونی چاہیے جو علم سیکھیں، دین سیکھیں اور سیکھ کر آگے اپنی قوم کو سکھائیں اور اپنی قوم کو سمجھائیں، اپنی قوم کو جو ہے جہنم سے ڈرائے اور جنت کا راستہ بتائے۔ تو ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ دعوتی میدان ضروری نہیں کہ آپ فیلڈ ورک کے لیے نکلیں گے یہی دعوتی میدان ہے، یہ بھی ہونی چاہیے، درس و دروس کا سلسلہ بھی ہونی چاہیے، انسان اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اس صلاحیت کے تحت دعوتی کام کو انجام دینا چاہیے۔ الغرض دعوت کا کام ایک ایسا کام ہے جو انسان کے لیے صدقے کا باعث ہے، بلکہ فضیلت یہاں تک آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کی راہ میں صبح کے وقت ایک سفر کرنا، شام کے وقت ایک سفر کرنا، یہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ دعوت کے کام میں اللہ سفر کرنا، دعوت کے کام میں سفر کرنا، صبح ہو شام ہو، الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے۔ دعوت کی جو سفر ہوتا ہے وہ سفر اس صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح انسان کے صحیح اصلاح قلب کے ساتھ، دل کے صحیح درست طریقے کے ساتھ اگر اس کا سفر ہو تو وہ سفر بھی اس کے لیے کیا بن سکتا ہے، الدنیا وما فیہا سے بہتر بن سکتا ہے۔ اسی طرح حاضرین، دعوت دین جس طرح حصول علم کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ویسے ہی جو بندہ دعوت دین میں لگ جاتا ہے فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چونٹیاں اور مچھلیاں اپنی اپنی جگہوں میں، مچھلیاں پانی کے اندر اور چونٹیاں اپنے حجرے کے اندر سے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں جو دعوتی مشن میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النمل فی حجرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ بل میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں
بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے اپنی رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے رہتے ہیں۔ تو سب سے اچھا اور سب سے بہترین کام کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف دعوت دینا، یہ سب سے بہترین مشن ہے۔ دعوت دین وہی لوگ دے سکتے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف وخیر الناس انفعهم للناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور آدمی میں بھلائی نام کی کوئی چیز نہیں جو نہ لوگوں سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ اب لوگوں سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ واقعی یہ شرعی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بولیے کون ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہے کھڑا ہے، اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، کوئی جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے، وہ دیکھ کر خاموش ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے، اس کے سامنے اگر کوئی غیر شرعی کام کر رہے ہیں وہ اس سے روکتا ہے۔ یہ کیوں روک رہا ہے؟ یہ کیوں روک رہا ہے؟ محبت ہے اس کو کیا ہے؟ محبت ہے۔ ہاں ایک جملہ ہمارے پاس مشہور ہے، دوست جو ہے تماشا مار کے سمجھاتا ہے، ڈانٹ کر کے سمجھاتا ہے اور اس کی بات کڑوی لگتی ہے۔ ہاں وہ کیوں دوست کی بات کڑوی لگتی ہے؟ کیونکہ وہ دوست سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک مومن جو دعوتی کام انجام دیتا ہے اس کو لوگوں سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن میں جنت کا راستہ حاصل کر لوں، میں ہدایت کا راستہ پالوں اور دوسرے جائیں بھاڑ میں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن محبت کرنے والا دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لے آتا ہے اور لے چلتا ہے۔ دعوت دین حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ یقیناً مومنین مومنات یہ ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں اور یہ ایک دوسرے سے ایمانی محبت رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے ان لوگوں پر جو دعوتی مشن کو لے کر چلتے ہیں۔ حاضرین، جو آدمی دعوت کا کام کرتا ہے اس کے لیے حدیث میں توبہ ہے۔ توبہ کس کو بولتے ہیں؟ توبہ، اس کی کئی تفسیریں علماء دین نے کی ہیں، اس کے کئی مطالب بیان کیے ہیں۔ ایک توبہ کا یہ بھی معنی ہے کہ سعادت مندی، خوش نصیبی، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں۔ فلاح و بہبودی، کامیابی، کامرانی، اس کے لیے بھی توبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح خیر و بھلائی، اس کے لیے بھی توبہ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ توبہ کے لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک درخت کا نام ہے توبہ۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ شجرۃ فی الجنہ مسیرۃ مئۃ عام ثیاب اہل الجنۃ تخرج من اکمامها۔ توبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے جو 100 سال کی مسافت ہے۔ اس کی حدیث میں ہے کہ اس کا سایہ جو ہے تقریباً سایہ اگر مسافت کوئی کرے گھوڑے پر بیٹھ کر کے تو تقریباً 100 سال گزر جائیں گے۔ 100 سال اس کی مسافت ہے۔
جنتیوں کے لباس اس درخت کی شاخوں سے نکلیں گے. اللہ اکبر. اس درخت کی شاخوں سے کیا نکلیں گے؟ جنتیوں کے لباس نکلیں گے. تو ایک اسی طرح سے توبہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس. توبہ اس آدمی کے لیے ہے جس کو لوگوں کے عیب سے زیادہ بجائے لوگوں کے عیب کے اپنا عیب اس کو مشغول کر دے. مطلب دوسروں کی برائیاں ٹٹولنے کے بجائے وہ اپنی خامیاں تلاشنا شروع کر دیں. تو ایسے آدمی کے لیے توبہ ہے. الغرض یہ دعوت سے متعلق تقریباً بے شمار فضیلتیں ہیں. میں کچھ فضیلتوں کو آپ کے سامنے لے کر کے آیا جو کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا مشن بھی کہاں سے شروع ہوا؟ آپ کا کام دعوت سے شروع ہوا. انشاءاللہ مزید اس پر میں آگے جو ہے گفتگو کروں گا. اگر اس کو بھی ہم سن لیں گے کہ اگر کوئی دعوتی کام کو روک لے یا معاشرے کے اندر دعوتی کام نہ ہو تو اس کے لیے اس کے خطرناک اثرات، اس کے خطرناک نتائج بھی معاشرے پر رونما ہو جائیں گے. کیا نتائج رونما ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز وعیدیں بھی ہیں اس معاشرے پر جو دعوتی کام کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. تم ایسے فتنے سے ڈرو، ایسے فتنوں سے ڈرو جو تم میں کے اچھوں پر لاحق ہو سکتے ہیں. فتنے کبھی بھی آ سکتے ہیں. کب لاحق ہوں گے فتنے؟ جب انسان دعوتی کام کو چھوڑ دے گا، دعوت دین کو چھوڑ دے گا تو فتنے لاحق ہو سکتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر میدان میں فتنے ہیں، آزمائش ہر میدان میں. شیطان انسان کی رگوں میں، انسان کے خون میں بہ رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس کی کمزوری کہاں ہے. ہر میدان میں آپ کو اگر کوئی اچھا کام کرنا شروع کرے گا یہاں پر بھی فتنے ہو سکتے ہیں. اس کو یہاں پر بھی فتنے ہو سکتے ہیں. کہیں بھی دعوتی میدان میں بھی اگر کوئی جا رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو شیطان کیسے گمراہ کرنا ہے اور کیسے فتنوں میں ڈالنا ہے وہاں پر بھی انسان شیطان اپنا کام کر سکتا ہے. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھبراتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، عربوں کی اس برائی سے ہلاکت ہوگی جو بالکل قریب آ جائے گی اگر یہ لوگ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ آج کے روز یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے. آپ نے اپنی انگلی سے نشان دے کر بتایا، نشان کر کے بتایا، یعنی اس طرح سے اپنے انگوٹھے کو انگلی سے ملا کر کے نشان کر کے بتایا کہ اس طرح، کیونکہ یاجوج و ماجوج دیوار کو چاٹنے کا سلسلہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ختم ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ بھی ظہور ہو جائے گا، ان کا بھی ظہور ہو جائے گا، فتنے بے شمار آتے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا اپنی انگوٹھے سے انگلی کا حلقہ بنایا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب خباثت زیادہ پھیل جائے گی. خباثت کب پھیلے گی؟ انسان دعوت کے کام کو چھوڑ دے گا تو خباثتیں پھیل جائیں گی. تو اس لیے ایک انسان کو اس چیز سے، ایک مومن کو اس چیز سے خصوصاً ڈر کر کے اور بچ کر کے رہنا چاہیے. دعوت کو چھوڑنا، اس سے پورا معاشرہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ تباہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ ایک کشتی کے اندر اوپر بھی ہے اور نیچے بھی لوگ ہیں. دو حصے بنائے گئے اس کے. نیچے والے لوگ پانی کہاں سے حاصل کرتے ہیں اپنی ضرورتیں؟ اوپر والے لوگوں سے. جبکہ نیچے ہے کشتی کے نیچے گراؤنڈ فلور میں ہے، سمجھا. اب اگر یہ سوچیں گے بجائے ہم اوپر جائیں، کشتی اوپر والوں سے ہم پانی لیں اور خامخواہ ان کو تکلف میں ڈالیں، کیوں نہ ہم نیچے سے ہی چھید کر کے کشتی کے لیں؟
تو معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ کیا ہوگا؟ اور اوپر والے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو معاملہ کیا ہوگا؟ تباہ ہوگی نہیں ہوگی؟ پوری کشتی اوپر نیچے کے پورے افراد ڈوب سکتے ہیں، اور یہ اوپر والے لوگ خاموش رہے کہ بھائی تکلف خامہ خواہ یہ تکلیف کے لیے سوچ رہے ہیں، چلو ان کی سہولت کر لیں، وہ ہم اپنی سہولت کر لیں۔ اگر اوپر والے بھی یہ سوچ لیں تو کیا ہوگا؟ معاملہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس لیے دعوتی کام کو چھوڑنا یہ انسان کے تباہی، پورے معاشرے کے تباہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس معاشرے پر، ان لوگوں پر جو دعوتی کام کو چھوڑ دیتے ہیں، دعوتی کام کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر۔ یہی وجہ تھی یہود و نصارہ کا، جس کو اللہ رب العزت نے کہ یہ لوگ کب تباہ ہوئے، یہ لوگ کب برباد ہوئے، جب انہوں نے دعوتی کام کو چھوڑ دیا تھا۔ اب سب بھی چھوڑتے آ رہے ہیں، وہی کچھ نہیں بول رہے ہیں، یہ بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ ہاں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو فکرہ اپنے اندر لائے، یہی فکرہ درس و دروس کا سلسلہ ایک طرف چل رہا تھا، ہاں، علمی دنیا ایک طرف چل رہی تھی، معاشرے کے اندر ایک سمجھو ایک اونچی سطح پر دعوت کے کام کے لیے ایک اونچی سطح پر کام کرنے والے ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، ایک اونچے لیول پر۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا فکرہ آپ دیکھیں گے، مزید انشاءاللہ مزید بتاؤں گا۔ ان کے اس سیرت سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر دیکھیں تو وہی اسلوب انہوں نے اپنایا ہے تقریباً۔ آپ جو حریملہ سے مختلف ملک شام گئے، مختلف جو اسفار کیے، آپ اسفار میں یہاں سے نکالے گئے، وہاں سے نکالے گئے، وہاں دشمن بن گیا آپ کے، یہاں دشمن، قتل کی سازشیں سب وغیرہ جو ہوئی، دعوت کے میدان میں انسان کو مایوس ہو کر کے رہنا، یہ ہمیں سیرت نبوی بھی سبق نہیں دیتی ہے، بلکہ اپنی ہمتیں جوڑ کر کے رکھنا چاہیے، امیدیں جوڑ کر کے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ابو طالب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پاور تھی، یہ مالی پاور تھی اور یہ طاقت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی، غم کا سال آ گیا ہے نا، غم کا سال۔ ایسے غم میں ایک بڑا حادثہ، کیا حادثہ ہوا تھا؟ طائف گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کو انجام دینے کے لیے، وہاں سے آپ کو صدمہ پہنچا، آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ اب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات، ابو طالب کی وفات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک طرح سے دو طاقتیں آپ کے لیے ہٹ گئی، ختم ہو گئی۔ تو گویا ایسی وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہ دو طاقتیں جب تک تھیں، آپ کا دعوتی مشن لمٹ تھا، کہاں تک تھا؟ مکے کے دائرے میں ہی تھا۔ یہ دو طاقتیں ہٹ گئی تو آپ کا دعوتی مشن کیا ہو گیا؟ طائف جانا مطلب کیا ہے؟ آپ کا دعوتی مشن اونچا ہو گیا، وسیع ہو گیا۔ اس سے پہلے ابو طالب کے ہوتے ہوئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی مشن کے لیے سفر نہیں کیا، آپ مکے کے حدود میں ہی رہے۔ حاجی جو مختلف ممالک سے، مختلف جگہوں سے، قبیلوں سے آتے تھے، آپ حج کے ایام میں اپنے دعوتی مشن کو اور اونچا کرتے، وسیع کرتے، مزید لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ مگر سفر آپ کا کب ہوا اور وہ بھی کس لیول میں ہوا؟ طائف کے سفر میں آپ غور کیجئے، کس لیول میں ہوا؟ سرداران طائف سے آپ ملاقات کی امید رکھے تھے، ان سے ملاقات کر کے وہاں کا جو امیر ہے، وہاں کا جو لیڈر ہے،
آپ اس قبیلے کے سردار کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اس قبیلے کے سردار کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے اگر غور کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تو آپ کی سیرت میں آپ جہاں بھی ٹھوکریں ملی اپنے مشن کو آپ نے مزید کیا۔ ہجرت کا واقعہ لے لیجیے، ہجرت میں آپ کی جان پر انعامات رکھے گئے ہیں کہ 100 سرخ اونٹ دیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندہ یا مردہ آئے گا۔ ایسے اس میں ہجرت کے وقت آدمی کا اپنی جان بچانا ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ جان بچا کر کے آپ ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں اور راستے میں ایک قبیلے کے تقریباً 70 افراد اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایسے وقت بھی تقریباً 3-4 مقامات ایسے آئے، آپ ایک مقام پر اترے تھے، وہ بکری والی اور بکرے والے کا واقعہ آپ سنیں گے سیرت کی روشنی سے، اور اسی طرح سے مزید مدینے کے قریب ایک قبیلہ جو ہے اسلام قبولتا ہے آپ کے ہاتھ پر۔ تو ایسی مراحل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی مشن کو مزید اونچا کیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آپ دیکھ لیجئے، یہی منہج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو آپ نے فالو کیا۔ آپ ملک شام گئے، وہاں آپ کے دشمن بن گئے، احسا آنا پڑا آپ کو، وہاں سے واپس ملک شام کو نہیں جا سکے تھے، سفر اخراجات سب ختم ہو گئے تھے، آپ کو احسا آنا پڑا۔ احسا آئے، یہاں دشمن آپ کے حریبلہ گئے، تو سرداروں کے ساتھ آپ نے برابر جو ہے سرداروں کے ساتھ آپ جڑے، سرداروں کے ساتھ جڑ کر کے اپنے دعوت مشن کو اونچی سطح پر آپ لے کر کے آئے۔ عیینہ آئے، سردار سعود کے ساتھ ہی ملے آپ جی۔ یہی طریقہ کار، یہی منہج محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ الغرض ایک داعی کو مایوس ہو کر کے دعوت دین سے رکنا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے اس دعوتی مشن کو وہ جاری رکھنا چاہیے، اور سمجھ جائیے کہ دعوتی مشن کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی موت سے قبل آ کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون عليه فلا يعتروا الا اصابهم الله بعذاب من قبل ان يموتوا۔ جو بھی آدمی ایسی قوم میں موجود ہو کہ جن میں نافرمانی کے کام کیے جاتے ہیں اور وہ انہیں روکنے کی قدرت تو رکھتے ہیں لیکن روکتے نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی موت سے پہلے ان سب پر عذاب بھیج کر کے رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغتروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا۔ کہ جو بھی آدمی ایسی قوم میں موجود ہو کہ جن میں نافرمانی کے کام کیے جاتے ہوں اور وہ انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، لیکن روکتے نہ ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی موت سے پہلے ان سب پر عذاب بھیج کر رہے گا۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دعوتی مشن کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ دعوتی مشن یہ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے، دعوت کا ہے نہیں ہے، فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سمجھتے ہیں کہ قوم میں سے کوئی نہ کوئی کھڑے ہونا چاہیے اس دعوت کے کام کے لیے، سلسلہ دروس کے لیے ہو یا سلسلہ دعوت کے لیے ہو، کسی نہ کسی ناحیے سے قوم میں کوئی نہ کوئی کھڑے۔ بات اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ بات ذہن میں رکھیں، یقین مانیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈال رہا ہے۔ تو دعوتی کام کو ہم ایک مومن ہوتے ہوئے، موحد ہوتے ہوئے توحید سے نہ رکنا ہے، توحید سے
لوگوں کو غلط شرک سے روکنا بھی ہے اور توحید کی دعوت کو عام بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مزید دعوت دین میں منہج ہمیں کیا اپنانا چاہیے بعد نماز عشاء انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دعوت دین بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو عام کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔